وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا گئے آج کی یہ بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے۔ سال ہر سال سے جس خوبصورت اور حسین عنوان سے اسلام کی جس عظیم محسن مقدس شخصیت کو بلکہ مقدس شخصیات کو اس مرکز نے جس انداز سے ہمارے بھائی مخلص و مشفق و مہربان حضرت علامہ پیر طریقت جناب علامہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی نئی نسل کو محسنین اسلام اور اکابرین امت کے مقدس کارناموں سے اور ان کی حسین تاریخی علمی روحانی جو عالمگیر شخصیت ہے ان سے آگاہ و آشنا کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم سب بالخصوص چوکیداران اسلام اور میرے پیچھے جلوہ گر وارثان محراب و منبر اس حسین اور عظیم کاوش پر علامہ پیر غلام رسول صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آج کی پرفتن دور میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ جس مسئلے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، اور جو سب سے آسان ہے وہ یہی ہے، مختصر ٹائم میں اہل علم کے فیوض و برکات سے اور ان کے ملفوظات و تحقیقات سے اپنے آڈینس کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے اہل محلہ کو اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو فیض یاب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام بدقسمتی سے مادیت کے دور میں قوم چھوڑتی جا رہی ہے، وہ کام علامہ غلام رسول صاحب بڑی محنت اور بڑے خلوص اور بڑی لگن اور بڑی للہیت کے ساتھ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یقیناً ان کے لیے بھی خوشی ہے، اور وہ بزرگ تشریف فرما ہیں جن کی تربیت اور تراش خراش میں یہ ہیرا ہمیں دیا۔ ان کے والد گرامی شیخ الحدیث علامہ محمد یونس صاحب امجدی اب حسین چہرے اتنے میری پشت پناہی فرما رہے ہیں، خواہش ہے کہ میں ان کے شایان شان، ان کی خدمات جلیلہ کے
تناظر میں ان کا نام لے کر اپنے دل کو تسکین پہنچاؤں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور ابھی میرے اور آپ کے ممدوح اور محترم محسن رہنما حضرت قبلہ مفتی اعظم جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ چند کلمات جو مجھے سننے کا شرف ملا، عصر حاضر کے عظیم خطیب اور بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن و حدیث، تاریخ اور عقل و دانش کے تمام تر زاویے استعمال کرتے ہوئے سامعین کو اپنے عقیدے اور نظریے کے ان موتیوں سے جوڑنے والے خطیب علامہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب، جس رزم کے ساتھ محسن اسلام حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک کے شہادت کے وہ لمحات آپ کے روبرو پیش کر رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے ملفوظات سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو خیر و برکات ہمارے رب ذوالجلال دامن میں ان کو محفوظ فرمائے۔ میں ان کی تقریر کے اور ان کی گفتگو کے حوالے سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اس پہ حاشیہ آرائی کے طور پر میں اسی کے ضمن میں عرض کروں گا۔ آج کے اس ماحول میں جہاں بڑی تکنیک کے ساتھ عالمی استعماری قوتوں نے امت محمدی کو جوڑ دیا، اور پھر سوشل میڈیا کا وہ طوفان جس نے ہر ایک کو ہر ایک سے جدا کر کے نئی دوستیوں کا ایک روپ دیا، جس کے اندر سوائے بے باکی کے، لچر پن کے اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر کے اپنے آپ کو بڑا خوبصورتی سے لے کر اپنے آپ کو جو ہمارے ہاں رعونت کے ساتھ ساتھ دکھلاوے کا تصور ہے اس سے جوڑ دیا ہے۔ اندر کا انسان ختم ہو چکا ہے، اور میڈیا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ حقیقت کو بدل دے۔ اسی لیے اس میڈیا کو بعض محققین کے ہاں وہ جو دجالی نقطہ نظر کا بعض محققین نے ایک آنکھ کے فلسفے کو جو جدید تناظر میں دیکھا تو اس نے میڈیا کا نام دیا، یعنی مردہ کو زندہ، معروف کو غیر معروف کرنا، اہل علم کی تذلیل کرنا، فحاشی عریانی والے ماحول کو پروموٹ کر کے ان کو بڑا بنانا، یہ سب کچھ میڈیا کر چکا۔ اب ظاہر ہے اس جو یہ وار ہے، یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے ماحول میں کیونکہ ہم اس تپش کا حصہ گئے اور وہ چنگاریاں انگارے بن کر وہ ہم پر گر رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے من حیث القوم اس کی لپیٹ میں ہیں، یعنی خانقاہ نشین سے لے کر وارثان محراب و منبر اور دانشگاہوں میں پڑھانے والے اساتذہ سے لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں تک، اسی طرح عدل و انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھنے والوں سے لے کر کسی بھی چھوٹی بڑی جگہ کی حفاظت کرنے والے چوکیدار تک ہر بندہ براہ راست متاثر ہے۔ اور اس طرح عالمی دنیا اپنے ہدف میں بڑی تیزی سے کامیاب ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کروں جو یقیناً ہم سب کے لیے ایک عجیب لمحہ ہے، یعنی کل تک جو عورتیں بازاری کہلاتی تھیں
ان عورتوں کو اس میڈیا نے وہ روپ دیا، وہ سٹار بنایا کہ آج ان بازاری عورتوں کا وہ لباس جس کو کل شریف آدمی دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوتا تھا، آج انہی شریف فیملیوں کے گھروں میں اور بیچارے اعلیٰ لوگوں کے گھروں میں اور میرے اور آپ کے ماحول میں بھائی بیٹے اور بہن بیٹی کی شادی پر وہ گھریلو خواتین، شریف خواتین اسی پوریا لباس میں نظر آتی ہیں جس کو دیکھ کر کل شریف لوگ اپنی نظریں جھکا دیا کرتے ہیں۔ یعنی چینج کیا آئی ہے؟ چینج یہ آئی ہے کہ میڈیا نے ان کو معزز بنا کے پیش کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا کا سہارا لے کر بیٹھنے والا انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی دانشور ہو، اس کی حیثیت ہوگی کیا؟ بس اسی کو سامنے رکھ لیں۔ وہ کل کائنات اس کی یہ ہے۔ مثلا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو خبر پڑھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یار بڑا حافظ ہے، آپ ویسے بھی تیز ہے، ذرا نہیں اس کو لقمہ لگتا، وہ تو سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے۔ بس میڈیا کا یہ کام ہے کہ ہم پیچھے لکھا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے، جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اور اس ماحول سے نکل کر ہم نے اپنی نسل کو یہ بتانا ہے وہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ نہیں ہے جو دیکھنا چاہتے ہو، وہ آپ کو محراب و منبر میں ملے گا۔ جو آپ کی تسکین کا سامان ہے وہ مسجد ہے، جو آپ کے سکون کا سامان ہے وہ محراب و منبر ہے، جو آپ کے سکون کا سامان ہے وہ قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، وہ آپ کے اکابرین کی فکر میں ہے۔ آپ کو کوئی بھی ماڈرنزم کا حوالہ دے کر اس فکر کے اور اس رنگ کی بتی کے پیچھے لگائے، اس سے اپنے آپ کو اور نسلوں کو بچانا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر استقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسلام اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، امام اہل سنت، آبرو علم و دانش، مفتی اعظم پاکستان، ترجمان اسلام، حضرت علامہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب آج کی اس حسین علمی فکری روحانی نشست کا حصہ بنے۔ آج کی اس حسین بزم میں شرکت پر ہم صمیم قلب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت آل اسلام پر دائم دراز فرمائے اور آپ کی حسین پاکیزہ فکر سے اللہ اہل سنت کو علیہ السلام کو ہمیشہ اسی طرح مستفیض فرمائے۔ جڑا جلدی پوے اللہ کرے جلدی مدینہ ویکھے، ماشاءاللہ جڑا جلدی بہ جائے اللہ کرے ہر ایک امیدواروں دے حق وچ پہلے ہی بہ جائے، اٹھن تو پہلے ہی بہ جائے۔ سارے جو باہر کھڑے ہو بزرگ تسی بھی بہ جاؤ، سارے حق وچ بہ جاؤ۔ اللہ کرے تسی اسی طرح مدینہ شریف چھتریاں تلے بیٹھ کے گنبد خضرا دا نظارہ کرو۔ میں حضرت قبلہ کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ مفتی مجھے انہوں نے فرمایا عالیشت قبلہ نے کہ تو اکبر کی سرپرستی دیکھنا، پھر اکبر کے دربار میں ایک نہتے بابے حضرت امام ربانی کی غیرت کو دیکھ لینا۔ جب کبھی دیکھنے کے مور ہو تو پھر دیکھ لینا انگریز کی چھتری دیکھنا، چھتری کے تلے پلنے والے مرزا غلام قادیانی کی چاپلوسی کو دیکھنا، اس کی بیانتی کو دیکھنا، پھر کبھی تم اپنے اور بدماشوں کو دیکھنا، اور پھر جب تم دیکھو گے اس دور میں کوئی ایسا بھی تھا ظفر اللہ سے جیسا بدماش اگر پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بن کے پاکستان کی جڑوں کو کوکھلا کر رہا تھا تو امیر ملت اس کی دیواروں کو مضبوط کر رہے تھے۔ آگے چلو گے آپ کو
نظام امام نورانی کی صورت میں پارلیمنٹ میں نظر آئے گا، اور وہی ضرورت ہوگی، وہی بلبلہ ہوگا، وہی حیرت ہوگی، وہی نبیت ہوگی، داتا کے لنگر کی برکت ہوگی، حضرت پیر مکی کی خیرات ہوگی، جامعہ نظامیہ کی کٹائی ہوگی، ضربہ یضرب کہ چوک لگانے والا مرد کلندر ویر چیئر پہ بیٹھ کر اسلام آباد کی تیز ہواؤں کا رخ کرے گا، فیض آباد کی پل پہ بیٹھ کر عالم کفر کی گردن کو مروڑ کے بتائے گا ہم بکنے بکانے والے نہیں، ہم محمد عربی کے دشمن کا سر کاٹ جہاں بازاری عورتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے لیکچر بند اور اپنی چرب زبانی سے قوم کو نئی طرف موڑنے والے نام نہاد اسکالر نیا روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس پہ موم بتی آنٹیاں لنڈے کے انگریز انجوائے کرتے ہیں، مولوی کو کیا ہوتا، جاہل کو کیا ہوتا؟ دیکھو نا، بات تو کی ہے نا ملیشیا میں بیٹھنے والے اسکالر نے، بات تو کی ہے نا دنیا چینل پہ بیٹھنے والے وہ اسکالر نے، لاجک دیکھو کیا پیش کی ہے، مولوی بیچارے کو کیا پتا لاجک کا۔ ہم نے کہا خدا کے بندو آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، تمہاری نسل تم سے چھینی جا چکی ہے، چھینی جا رہی ہے، تمہاری نسل تم سے چھینی جا رہی ہے۔ بر صغیر میں جس نے لاجک کا سہارا لے کر دین بیان کرنے کی کوشش کی وہ ڈوب گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ یوں گرا کہ گمراہ تھا اور گمراہ کیا۔ لاکھ کوئی اس کی تصویریں 75 روپے کے نوٹ پہ چھاپتا پھرے۔ سچ کہا ضیاء العلوم الدین محمد کرم شاذلی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ بیچارہ اسلام کا دفاع تو تب کرتا جب اس کو پورا اسلام کا پتہ ہوتا۔ ہم نے کہا لاجک کا سہارا لیتا اسلام کا دفاع کرنے والوں، اسلام تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے، اسلام کے ہیرو کا نام ہے خواجہ معین الدین اجمیری۔ نہیں مانتے ہو نہ مانو کہ نہ میرا آپ کو کلمہ پڑھایا، تم نہ مانو، میں اس لیے فخر کروں گا کہ میرے باپ کو محمد قدیم خواجہ معین الدین سے میرے نزدیک ہیرو نہیں ہے علی حجویری نہ مان، میرے لیے علی حجویری اس لیے ہمیشہ خراج تحسین کا مستحق ہے کہ بر صغیر میں میرے پڑو کے دلوں کے اندر محمد کے دین کی شمع جلانے والے کا نام ہے باقا علی حجویری۔ اور پھر حضور کے شہزادوں پر اور حضور کے خلفائے راشدین، حضور کے یاروں پر اس مرکز کی یہی خوبصورت منفرد ایک انفرادیت ہے۔ اگر کوئی یوٹیوبر محقق ان اکابرین کو بھونکتے ہوئے نئی نسل کے سینے ان سے خالی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا کرم ہے، سیدہ آمنہ پاک کے نام سے جس مرکز کی بنیاد رکھی ہے، یہ مرکز آج اپنی نسلوں کے سینوں میں وہی محسنین اسلام کا تذکرہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ، آپ کا بچہ تقلید کرے کوئی یوٹیوبر محقق کی اور اس کا باپ تقلید کرے امام اعظم ابو حنیفہ کی، بتائیے باتیں وہی تھی جس کو لپیٹ کر بیان کیا گیا کہ آنکھ ہے جو تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ استاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ یوٹیوبر محقق کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بڑا عالم فلاں ہے، جین غین ہے۔ اب اس کے نزدیک سب سے بڑا عالم جین غین ہے، اور جین غین سے پوچھا گیا آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتاؤ، میں مفتی اعظم پاکستان امام اہل سنت سالار قافلہ علماء حق کی موجودگی میں بیٹھ کر میں ان کا ایک بیٹا، ان کا خادم اور انہی کے ڈائریکشن پہ حضور کے دین کی چوکیداری میں کھڑا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالات کیا ہیں یہ دیکھو، اس کو کیا کہو گے؟
وہ کہتا ہے جی آپ کا قادیانیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑے عالم سے پوچھا گیا، بڑے عالم سے، مجھے اور آپ کو دنیا کہتی ہے یہ تو مولوی جاہل ہے، 4 کتابیں پڑھ لی، یہ جاہل ہے۔ بابا اگر تم جہالت کہتے ہو تو ہمیں قبول ہے، لیکن ہم میں وہ بھی موجود ہیں، علامہ مفتی غلام حسن جیسے لوگ جن کے قلم کی نوک سے 100 برقے نہیں 100 کتابیں الحمدللہ اس قوم تک پہنچ چکی ہیں۔ ہماری پوسٹ پہ وہ موجود ہے، علامہ برخوردار سجیدی صاحب 50 سال ہو گئے جن کو اس نسل کے دلوں کے اندر میڈیا کے فتنے کے ماحول کو بچاتے ہوئے ان دلوں کو اور ان دماغوں کے اندر محمد عربی کے سینہ پر پہ نازل ہونے والے کتاب انقلاب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں کوئی جہل ہے کوئی بات نہیں، لیکن جہالت کیا ہے، علم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لاجک دیکھو مولوی جاہل کو کیا پتا، چیختا ہے چلاتا ہے روتا ہے۔ ہاں میں چیختا ہوں چیخوں گا، لوگوں میں چیختا ہوں جب چیختا ہوں جب کوئی کتا قرآن پہ حملہ کرتا ہے، اور میں ان پڑھ ہوں میں چیختا ہوں چیخوں گا جب کوئی سور ناموس رسالت پر حملہ آور ہوتا ہے، میں چیختا ہوں میں چیخوں گا جب پاکستان کی قومی سلامتی بکتی ہے، میں چیختا ہوں میں چیخوں گا جب پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بیچا جاتا ہے، میں چیختا ہوں میں چیخوں گا جب پاکستان کے اندر توہین رسالت کرنے والی آسیہ کو بہن بنا کے جہاں بیچا جاتا ہے، میں چیختا ہوں میں چیخوں گا جب پاکستان کے بچے مارنے کے لیے آنے والے ابھینندن کو چائے پلا کے واپس باعزت بھیجا جاتا ہے، میں چیختا ہوں میں چیخوں گا جب کشمیر کا سودا ہوتا ہے، میں چیختا ہوں جب ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، میں چیختا ہوں، اور اللہ کی قسم ہے میرے بچے مارو نہیں چیخوں گا، میری گردن کاٹو نہیں چیخوں گا، میرا پیٹ چڑھاؤ نہیں چیخوں گا۔ لوگوں میں نے محمد کے دین کا کھایا ہے، میں محمد کے دین پہ حملہ ہوگا تو چیختا رہوں گا۔ میری چیخ و پکار سنو، میرا لوہا سنو، ان علماء کا لوہا سنو۔ ہمیں جاہل کہو، الٹریٹ کہو، آپ انجوائے کرو، موج کرو۔ ہمارے نزدیک علم یہ نہیں ہے کہ امام اعظم اس دور کا مولوی تھا، میں اس دور کا عالم ہوں، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں۔ مجھے احساس ہے میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ جو ختم نبوت کے موضوع پہ بات ہو تو وہ کہ نہیں جاہل مولوی کو کیا پتا، الٹریٹ کو کیا پتا، ڈائیلاگ کرو ڈائیلاگ۔ میں ڈائیلاگ نہیں کر سکتا۔ ڈائیلاگ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سپیکر کے ساتھ منہ لگا کے بات کریں، میں آپ کی سنوں گا، تھینک یو بولوں گا۔ تقریر ختم کر کے مفتی اعظم پاکستان کو دے دیں، تھینک یو بولوں گا۔ آج آپ سور نہیں لگا رہے، کیوں نہیں لگا رہے، میں کہوں گا آج موڈ نہیں ہے، تھینک یو بولوں گا۔ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے۔ اگر تو صاحب کو مول صاحب جمعہ اتوار والے دن پڑھاؤ، ہولی ہولی بولو، میں ڈائیلاگ نہیں کر سکتا، بھئی میری اوقات نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا مولوی ہوں ہی نہیں۔ حضرت صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بھی تراویح اسلام میں ہے کہ نہیں، میں آقا کا پہلا چھکا مار کے ہے ہی نہیں، میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ کیا بات، بھائی چاہے مولویوں کے پیچھے نہ لگو۔ کیا ہوا؟ اور جناب 3 وطر 4 فرض، میں اللہ مجھے اتنا بڑا عالم بننے سے بچاؤ۔ میں اتنا بڑا ہوں ہی نہیں۔ میرے بڑے عالم کا مزاج کیا ہے سنیے۔ یوٹیوبر کا بڑا استاذ بولا کرونا ہے، حالات خراب ہیں، آن لائن نماز ہو، آن لائن نماز ہو۔ کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ لاجک دیکھیے، لاجک یہ ہے، مصر کے مفتی نے فتویٰ دے دیا
حرم کے مفتی کا فتویٰ آ گیا، عجم کے مفتی کا فتویٰ آ گیا، یمن سے لے کر دنیا بھر کے مفتیوں کا فتویٰ آ گیا، مفتی محقق دانشور اکٹھے، اور اوپر سے اپنے دور میں 2.5 فرعونوں کے برابر طاقت رکھنے والا حاجی صاحب پکڑ گئے ہو، حاجی ہوگی جو اپنے آپ کو 2.5 فرعونوں کے برابر سمجھتا تھا۔ ایک بھلا ہوئے اس مرد قلندر نے کہا تھا نہ میں نے سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ ختم نبوت سے غداری کرے اور ذلیل نہ ہو، بس کوئی ہمیں اس پاکستان کے چوکوں میں ذلیل ہوتا نظر آیا اور کوئی دبئی کی سڑکوں پہ کتے کی طرح ذلیل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ توجہ ہے، مفتیوں کے فتوے آ گئے، مولویوں اور جاہل مولویوں فتوے آ گئے، مسجدوں میں کرونا آنے لگا ہے۔ حرم کا مولوی سرکاری چپ، پاک دنیا بھر کے مولوی چپ، بڑے بڑے ہاں میٹنگ ہونے لگی، بڑے بڑے پاکستان کے نامی گرامی بول نہیں سکتے تھے۔ سنو پھر سنو، کان کھول کے سنو، میری طرف توجہ لگا کے سنو، دیوبندی بن کے سنو، وہابی بن کے سنو، شیعہ بن کے سنو، چکڑالی پکڑالی پیٹے پیٹے نونے بن کے سنو، ہندی سندھی بلوچ پٹھان سرکی یہ بلا بھی ہو، سنو ضرور۔ حاجی کی آنکھ میں آنکھ ڈالی ایک مرد قلندر نے۔ ستے بندے واسطے ذرا پہلے پڑھ لو، اللہم اغفر لحینا، جاگنے والوں پھر سنو، اور میرے اوقاقیوں سنو، میرے بزرگوں سنو، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری بہنیں میری مائیں، اللہ تمہاری گودیوں میں کھیلنے والوں کو اسی مرد قلندر کی طرح غیرت والا بیٹا بنائے جس نے حاجی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا حاجی صاحب میں سرکاری غلام نہیں ہوں، میری ماں نے منیب الرحمن نام رکھا تھا، میں اہل سنت کا چوکیدار ہوں، اور سنو میں عالم اسلام کے ان مفتیوں کا فتویٰ نہیں مانتا۔ مجھ سے پوچھتے ہو، میں داتا علی اجمیری کا نوکر، خواجہ اجمیری کا غلام ہوں۔ ہم نے کہا مفتی منیب الرحمن تجھے سلام، اللہ کی قسم ہے کل تو مفتی اعظم پاکستان تھا، لیکن حاجی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جب تو نے کہا تھا حاجی مسجدہ تیرا پیوئی بند نہیں کروا سکتا، ہم نے کہا اب تم امام اہل سنت ہو۔ میں نے کہا میرا ایک بھائی ہے تکڑا مولوی بھی ہے، 11 وچوں یار سونا ہے، 20 وچ ویر سونا ہے، تے 15 وچ پیر بھی سونا ہے۔ ہولی سبحان اللہ، وہ کسے کہا؟ میں نے کہا ان سے پیار کرنے والوں نے ان کو گھر بنانے کے لیے کچھ نذرانہ دیا، اس نے کہا میں نے اپنا گھر بنانے کی بجائے رب کا گھر نہ بنایا۔ میں نے کہا جی ہم خود موجود تھے پہلی بنیاد جب اس مرکز کی رکھی گئی، پھر میں نے کہا جس نے گھر کا سامان اور پلاٹ اور قیمتی اشیاء کو بیچا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے خواہش ہے حضور کے والدین کی بارگاہ میں کوئی نظر پیش نہ کروں۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا شان والدین مصطفیٰ کریم۔ میں نے مسودہ دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، میں نے اپنی جیب میں جو نذرانہ تھا میں نے کہا
ان ہاتھوں پہ رکھوں گا جن ہاتھوں پہ تو نے مصطفیٰ کریم کے والدین کے لیے کچھ کیا۔ میں نے کہا جی ان کو کام کرنے کا شوق ہے اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ مفتی صاحب کی طبیعت ایسی ہے، دوائیاں ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں، سفر زیادہ ہوتے ہیں، فرمانے لگے سب کچھ ہے۔ میں نے کہا جی اب بتائیں سچی گل ہے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہمارے ہاں تو کسی کو رفضیت کا کیڑا چاٹ رہا ہے، کوئی بدبخت ناصبیت کے سوراخ میں گھس گیا ہے، اور ہم کیا کریں؟ یہاں تو بدبخت لوگ بدبختی کا مظاہرہ کر کے پھر یوں اڑتے ہیں کہ تمام تر بغیرتیوں کے زنجیروں کو لگ جاتے ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں۔ اس دور میں ایک آواز تو ایسی ہے جب ٹی وی پہ بولے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، جتنا بھی بولیں گے چس کا بولیں۔ ہمارے عقیدے اور نظریے کے ترجمان، اسلام کے ترجمان آپ ہیں، آپ شفقت فرمائیے، تشریف لائیے، اور ایسے دوستوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دست شفقت ان کے سر پر ہو۔ آپ نے کرم بخشی فرمائی، تشریف لائے، کرانہ شادی کے باوجود، اور سچی بات ہے ہماری نظریں آپ پر ہیں، آپ ہماری محبت بھی ہیں، آپ ہماری چاہت بھی ہیں، آپ ہمارا اثاثہ بھی ہیں، آپ ہمارا سرمایہ بھی ہیں، اور آپ ہمارا خزانہ بھی ہیں، ہمارا مان بھی ہیں، مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں، اور امام اہل سنت بھی ہے۔ اللہ آپ کو دیر رکھے۔ میں اسی پہ بات ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا، سوشل میڈیا کے ان فتنوں کے سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے سینوں پر مصطفیٰ کریم کی محبت اور حضور کی غلامی اور قرآن کی تعلیم کو یوں ڈالیں کہ آپ کے بچوں کا وجود چمکتا دمکتا نظر آئے، فتنوں سے محفوظ کریں۔ پہلا حل اپنے محراب و منبر سے جڑے ہوئے اس کو مضبوط کریں، کیونکہ سب سے بڑی خواہش ان کی یہ ہے محراب و منبر کو کمزور کرنا۔ اقبال کہتے ہیں در صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہوں دل جس کی فغان ساری سے، بس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ بابو سے لوگوں کو چڑھ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، جدھر پیو چنگا نہ ہوئے ان ظاہر ہونی چاہیے، جدھر پیو چنگا ہوئے اس کو فخر کرنا چاہیے، اور وہ فخر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں فلانے دا پتر ہوں۔ اللہ چاہتا، عبد الماجد دریابادی کہتا ہے، اس بات پر تو قدرت رکھتا ہے نا ہر بندہ اپنے صحیفے تازہ تکیہ چھکتا دے وچوں صحیفہ نظر آتا کہ اللہ ہدایت عطا فرماتا، لیکن اللہ نے ہر اس بندے کو اپنے جس کو رسالت کا نور بخشا ہے اس کو کتاب عطا فرمائی، صحیفہ عطا فرمایا، تعلیم عطا فرمائی۔ اللہ نے نبیوں کو پھر اس کی تائید کے لیے کائنات میں بھیجا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ کتنے مقدس لوگ ہیں جو تواڈیاں میرے بابیاں واسطے ہدایت دا سامان لے کے آئے ہیں، وہ بابے اللہ نے کائنات میں بھیجے ہیں۔ بس یہ فرق ہوتا ہے، پہلے جو ایسی فکر والے ہوتے ہیں مولوی تے شاعری کوئی نہیں اور لبرل انجوائے کرتے ہیں، واہ 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 کیا جذبہ بات۔ پھر وہ کہتے ہیں پیر تے شاعری کوئی نہیں، لبرل کہنے نے دیکھ لو کیسی چوٹ ماری ہے، اگے پھر اگلی چوٹ مار دیکھو یہ جو داتا خواجہ شاعری کوئی نہیں، پھر اگلا چوٹ مارتے ہیں صحابی کے شاعری کوئی نہیں، پھر اگلی چوٹ ماری فلاں کے مقابلے میں امام حسن حضور کے مقابلے میں شاعری کوئی نہیں، اور پھر خدا کی توحید کے مقابلے میں انبیاء شاعری کوئی نہیں۔ اسا کا دور فٹے مو تیرے اے ہو جائے اسلام دے دفاع دا، وڈکے مرنی جدو تیری اوقات ہی نہیں کہ تینوں کینے آکے اسلام دا دفاع کر۔ اسلام کا دفاع امام ربانی، مجدد الفسانی، امام احمد رضا، مہر علی، خواجہ غریب نواز یہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ اسلام کا دفاع کرنے والے مفتی منیب الرحمان جیسے غیور باکردار لوگ میدان میں ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے۔ نسلوں کو بچاؤ، کنفیوژن پیدا کرنی ہو نا مومنٹ کا کام ہے۔ اسی یہ ہو جی شدھ نہیں چھڑیے کسی دا پیو بھی حل نہ کر سکے، بندے نو بھٹکانا کمال نہیں ہوتا، اصل کچھ دینا کمال ہے، لیکن وہ بیچارے دا کم میں ایک بندہ دی دکان سی ڈاکٹر دی، ہمارے ڈاکٹر صاحب اس مسجد کے ماشاءاللہ میزبانوں میں
ہے نگرانی میں وہ ڈاکٹر سی دوجا بھرا لاندہ سی نلکے آنے دا کم سرکاری ٹوٹیاں پائپ لگ گئے وہ کم مٹھا ہو گیا بھران کہنے لگا شام نو گھر فروٹ بھی لے جانا ہے چنگا میٹھا شربت بھی لے جانا ہے روٹی بھی چنگی پک دی ہے میں پرانا کاری کر رہا نہ نلکے رہے نہ کمرے اب تو میں نے بھی کم سکھا کی بڑی اللہ انہیں کہا بالکل دیکھتا رہا میں کیمیں دینا پرانے حکیمہ کو صرف 2-3 ڈبے ہوتے سننا سر پیڑ والی بھی ہو دے چوں ڈیڑھ پیڑ والی بھی لات پیڑ والی بھی انہیں 2-3 ڈبے تلائے رکھ کہ وہ دو ظاہر ہے وہ کن چھپان والی بلا سے ہوندی کوئی نہیں اینڈ ہاتھ نال چیک کر دے سر بھئی تیری نبض کی ہونی چل رہی ہے انہیں کہنا اچھا فلاں کمزوری ہے فلاں طبیعت خراب ہے وہ فلاں پوری ریتی چل گئی وہ نلکے لانا لے جدو وہ 2-3 ڈبے لائے نا رکھ اور انہوں پتہ تو کوئی نہیں سی تشخیص کی ہے جیدہ ہاتھ پڑے تو انہوں کہ تیری کوک کی کمزور ہے کیوں بھلا کیونکہ وہ ڈبے تو اس کے پاس پڑے تھے لیکن تشخیص بیچارے کی یہی تھی جنوں میں کیوں کیا کہ ساڑھے سرائکی پجابی ہے جو نلکے دے وچوں نہیں کو ہوندی انہوں بو کیا نسل کوٹے پاسے کیا نمی نسل کی بلا جانے جیڑے ہاتھ تھلے کرن تے ٹوٹی آپ پانی دے انہوں کی پتہ بھئی بو کی ہے وہ کہ تیری پوکی ٹھیک نہیں اور وہ بیچارہ پوکیاں خراب تے پکیاں بڑھ رہے ہیں اصل پریشانی ہے اس استاذ دی جیڑا جیم غیم جنہیں انہوں 3 ڈبے دیتے ہیں تو 2-3 ڈبے ہو دے کو پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب دے پیسہ ہو چک لے 2-3 جناب جیم غیم دے پیسہ ہو چک لے 1-2 ڈبہ انڈیا چک مولوی ہوندہ سی وحید الدین خان کو دے کل چک لیا 6 ڈبے الحمدللہ قرآن و حدیث والے وہ مقدس لائبریریوں میں موجود ہے وہ کسی دا پیو بھی نہیں چک سکتا وہ ہی چکے گا جیڑا پہلے محمد عربی الدین 8 سال چکائی تے میں کے پڑھے گا وہ موقعہ خراب نہیں کرے گا وہ دل دی دنیا بدلے گا یہ ہے مسئلہ موقعہ خراب کرنا کوئی کمال نہیں تشخیص کیا ہے غامدی صاحب نے آخری بات کو اور غامدی صاحب سے پوچھا آپ کا نقطہ نظر کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بڑے عالم ہیں آپ نے فرمایا آپ میری بات دل تھام کے سنو یہ ان کی اوریجنل ورڈنگ ہے آپ فرمانے لگے میری بات میرا نقطہ نظر دل تھام کے سنو میرے نزدیک قادیانی کافر نہیں ہے آپ نے اس کو کوئی کمنٹ نہیں دینے مسجد میں بیٹھے بس صرف اس کو آپ نے سن لینے فتنے کی بات کر رہا ہوں استاد نے ملفوف انداز میں ارشاد فرمایا بڑے عالم نے اب اس کے کاکے نے کیا کہا اس کے کاکے نے فرمایا اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو وہ کافر نہیں چاسنا آ گئی استاد کی تربیت بھی یعنی ختم نبوت کا یہ مسئلہ ان کو نہیں پتا چلا معاذ اللہ جنہوں نے حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں لشکر بھیجا خلیفہ اول یہ مسئلہ عمر عثمان علی اور پورا خاندان کربلا میں کٹانے والے شہزادہ کربلا کو نہیں پتا چلا معاذ اللہ امام ربانی سے لے کر مجدد الفسانی سے حضرت امام نورانی تک بھی پتہ نہیں چلا کتنا بڑا کمال کر دی یعنی قادیانی توحید تو سعودو آکے جدو گل موڑ گئی ہے اور میں نے سپیکر نال مولا خودو جدو میں سپیکر نو بالکل چھڑوں سنو بھئی قادیانی خدا کی توہین کریں حضور کی توہین کریں 1.25 لاکھ نبیوں کو حضور کے ازواج کو حضور کے شہزادوں کو خلفاء کو ان کے نزدیک نہیں ہے یعنی ان کو کافر کہیں تو پھر وہ کافر ہیں ایسے نقطہ نظر سے بچو جس کے پیچھے ایسی لاجک ہو ہمارے پیچھے لاجک نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے قرآن ہے مصطفیٰ کا فرمان اسی مصطفیٰ کے فرمان کا پہرا کرنے والے یہ علماء مشائخ موجود ہیں میں حضور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی خدمت میں عرض کروں گا وہ تھلے کے آگے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان امام اہل سنت آبروئے علم و حکمت کی خدمت میں عرض کروں گا حضور یہ آپ کے پہلو میں آپ کے کلاس فیلو آپ کے دوست آپ کے پرانے یار حضرت علامہ مفتی محمد یونس صاحب تشریف فرما ہے تسی انہوں نے کیسی دے انہوں نے پتر نے رکھا ساڑی تیاری انہوں نے آلے
जिन्हां दा पुत्र एडा सोहना है उहदा प्यो माशाअल्लाह फिर कैसा चंगा होवेगा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हमारे इसी आपके वाले सफ में हमारे कुछ ऐसे अकाबिल जलवागर हैं जिन्होंने साल हर साल जिनको बीत गए हुजूर कुरान की खिदमत करते हुए। हमारे भाई अल्लामा पीर गुलाम रसूल साहब की ख्वाहिश है, ये उनके मोहसिनीन में शामिल हैं। ये चाहते हैं कि आप अपने दस्ते मुबारक से उनकी दस्तारबंदी कराएं। साहिबजादा मोहम्मद मुईन रसूल अल-मारूफ हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहिब, उनकी दर्स निज़ामी की तकमील हुई है जो हज़रत मुफ्ती यूनुस साहब के पौधे हैं और अल्लामा पीर गुलाम रसूल साहब के लख्ते जिगर हैं। ये बेटा माशाअल्लाह इसने कुरान शरीफ सुनाया अपने बाप को। अल्लाह हमें भी ऐसे बेटे दे जो बाप को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाए। जेड़ा बंदा हौली बोले अल्लाह करे ओदा पुत्र 40 में ते कुरान पढ़े। आप दस्तारबंदी फरमाएंगे हजरत हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब की और इसी दौरान हजरत किबला इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती आजम पाकिस्तान